السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت، اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، مختار کل شے کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد گزشتہ ہم عبادت کے مفہوم سے متعلق گفتگو سن رہے تھے اور اس میں ہم نے افضل ترین عبادت سے متعلق سنا تھا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ پورا مفہوم قرأت کے اندر داخل ہے۔ اور قرأت قرآن مجید کا پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی کتاب ہے، ایک انسان کو دنیا گزارنے کے گر سکھانے والی کتاب ہے، اس کی آخرت کو سنوار دینے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، المؤمن الذي يقرأ القرآن، اس
مومن کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، مکمل ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اس کی مثال، اور پھر اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرتا ہے، ایسے مومن کی مثال کالرجتی نارنگی کی طرح ہے، سنترے کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کا کھانا اور کھانے والا اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا مومن وہ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر جب اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے تو زندگی کی مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے، اور پھر بذات خود اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ نارنگی اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا ایک مومن اس کی مثال نارنگی کی طرح دی کہ وہ خود بھی اس کے لیے مفید ہے اور اس کی خوشبو سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، لوگ بھی اس مومن کے اچھائیوں سے مستفید ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں پڑھا ہوتا ہے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، اب وہ زندگی ویسے ہی گزارتا ہے، پھر وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، پھر اس کے پڑھنے کے ثمرات دوسروں تک بھی منتقل ہوتے ہیں۔ فرمایا والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، نہ ہونے کے برابر ہی سمجھے، کبھی وعد و نصیحت سن لی، کبھی کوئی آیت پڑھنے کا دل کیا پڑھ لیا، لیکن نہ ہونے کے برابر پڑھتا ہے، لیکن ہاں وَيَعْمَلْ بِهِ، عمل پورا کرتا ہے، جمعے کے خطبوں میں، درس و تدریس میں جو باتیں وہ سنتا ہے قرآن و سنت کی، اس پر عمل ضرور کرتا ہے پورے طور پر۔ ایسے مومن کی مثال کالتمرۃ، پیغمبر نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کھجور اس کی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن کھانے میں وہ میٹھی ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مومن کم از کم عمل تو کرتا ہے، اس قرآن مجید کا فائدہ اسے ضرور ملے گا، دوسروں کو پہنچے نہ پہنچے، لیکن اگر یہ پڑھے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا تو اس کے فوائد و ثمرات دوسروں تک بھی پہنچیں گے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں والمنافق، اور ایک منافق کی مثال ایسے ہے، ایسا منافق الذی لا یقرأ القرآن، جو نہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، نہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں یہ پیارے پیغمبر نے جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے؟ فرمایا والمنافق، اس منافق کی مثال ایسے ہے لا یقرأ القرآن، جو نہ پڑھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کالحنظلۃ، حنظلہ ایک بوٹی ہے جسے آپ کہتے ہیں اندرائے۔ فرمایا وطعمها حلو وطعمها مر، وہ بوٹی ایسی ہے اس کا کھانا، اس کی کھانے کی کڑواہٹ عجیب و غریب ہوتی ہے، اور فرمایا لیس لها ریح، اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی منافق بھی ہوتا ہے، نہ اسے اپنی زندگی میں مزہ آتا ہے، نہ وہ دوسروں کے لیے مفید بنتا ہے، کیونکہ اس نے نہ قرآن پر خود عمل کیا، نہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی۔ فرمایا ایک چوتھا شخص ہے، وہ بھی منافق ہے، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، کبھی کبھی پڑھ لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کبھی قرأت کر لی، کبھی سن لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے
کر ریحانہ، یہ بھی ایک بوٹی ہے، فرمایا یہ ایسی بوٹی ہے ریحھا طیب، اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے، وطعمها مر، لیکن اس کا کھانا کڑوے والا ہوتا ہے، کیونکہ منافق خود تو عمل نہیں کرتا، اس کے اپنے مفادات سے قرآن کی آیتیں ٹکراتی ہیں، وہ خود تو عمل نہیں کرتا، اس کے لیے یہ قرآن کڑوے پھل کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن ہاں دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تو ہے، تو دوسروں کے لیے کبھی کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لی، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام بھی کر لیا، جو لوگوں کو دکھانا ہے۔ فرمایا ایسے منافق کی مثال ریحانہ بوٹی کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ تو ایک مومن وہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھے گا اس کی مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کرے گا، کیونکہ پڑھنے کا جب حق ادا ہوگا تبھی اس کا پڑھنا عبادت کے زمرے میں ہوگا، اور عبادت بھی ایسی کہ جسے پیغمبر نے فرمایا افضل عبادتی امتی، میری امت کی افضل ترین عبادت، اس امت کی افضل ترین عبادت قرار دیا، فرمایا قراءۃ القرآن، وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن تو ایسا ہے، آپ نے مثالیں سنی، یہ قرآن ایسا ہے، فرمایا اس کا پڑھنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والے ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، وَيَضَعَ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو ذلت اور رسوائی اور پستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رفعت اور بلندیاں اسے ہی ملتی ہیں کہ جس نے اس کا حق ادا کیا ہوتا ہے، اور پستیاں اور ذلتیں اسے ہی ملتی ہیں جو نہ پڑھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جب عمل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی کیسے اچھی ہوگی، اسے بلندیاں کیسے ملیں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس افضل ترین عبادت میں بڑا شوق رکھتے تھے، وہ پڑھتے بھی تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے کما حقہ، اگرچہ وہ عربی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود سمجھتے تھے اسے۔ معلوم ہوا یہ عربی جاننے والے کا کمال نہیں ہوگا کہ وہ صرف سنتا جائے اور سمجھتا جائے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، مفاہیم کئی ہوتے ہیں، آپ جب پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی غرض سے آپ کو کوئی نیا موتی مل جائے گا۔ صحابہ اکرام 10 آیتیں پڑھتے، اسے سمجھتے، اسے سیکھتے، اسے سکھاتے اور پھر اس پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ یعنی جتنی استطاعت اور جتنی ہمت ہو، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک ہی رکعت میں اتنا پڑھ لیا کرو، اتنا سمجھ لیا کرو، مشقت ہو جاتی، لیکن فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب یہاں پر بھی لفظ قرأت آ رہا ہے، فَقْرَؤُوا، اور لفظ قرأت کا میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ اس میں 5 چیزیں داخل ہیں۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان لگے، آسانی کے ساتھ جتنا سن سکتے ہو اتنا سن، 1 پارہ سن سکتے ہو، آدھا پارہ، 1 سورت سن سکتے ہو، 1 سورت سن لو، 1 سورت پڑھ سکتے ہو، سمجھ کر پڑھ لو، 1 آیت پر عمل کر سکتے ہو، اس 1 آیت پر عمل کر لو، آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ 1 پارے پر عمل کرنا ہے، 1 سورت پر عمل کرنا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی ہو، جتنا جی چاہے اتنا عمل ضرور کریں، اس کو مطلق طور پر چھوڑے نہیں جس طرح آج ہم نے چھوڑ دیا۔
صحابہ اکرام کا طریقہ وہ سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب قرآن مجید سے تعلق ان کا مضبوط ہوا تو میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ یہ عبادتیں انسان کے یقین میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے رب پر یقین کو پختہ کرتی ہے، آخرت پر یقین کو پختہ کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ جب قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرتے تھے تو ان کا یقین مضبوط ہو جاتا تھا، اور ان کے یقین کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ یقین صرف لفظی یقین نہیں تھا، وہ یقین کیسا تھا۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے اور سنن بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے روایت۔ فرماتے ہیں ان رجلا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان لفلان نخلۃ، یہ نوجوان یتیم تھا اور پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ان لفلان نخلۃ، میرا ایک باغ ہے اور میرے باغ کے برابر میں ایک باغ ہے، میں اپنے باغ کی دیوار درست کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، میں اپنی دیوار جب درست کرنے لگا تو بیچ میں پڑوسی کے باغ کا ایک درخت آ رہا ہے، اور وہ درخت پھلدار درخت ہے، کاٹا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر فَأْمُرْهُ، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کر لی، اپنے اس پڑوسی سے کہا یہ درخت مجھے دے دو، میں یہ دیوار گھمانا نہیں چاہتا، وہ درخت میرے حصے میں آ جائے گا، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے اس سے لاکھ جتن کر لیے، کہا مجھے دے دو، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا اس کی قیمت دے دو، لیکن قیمت پر بھی راضی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، فَأْمُرْهُ أَن يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَاجَتِي، آپ اسے حکم کریں کہ وہ مجھے وہ درخت دے دے تاکہ میں اپنی دیوار درست طور پر کھڑی کر سکوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، آپ نے اس شخص کو بھیجا اور فرمایا اسے بلا کر لا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یہ شخص اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ اسے یہ درخت دے دیں۔ کہنے لگا میں تو نہیں دوں گا یہ درخت۔ فرمایا اچھا اسے بیچ دو۔ کہنے لگے میں بیچوں گا بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہو، پڑوسی ہیں اور کوئی لڑائی ہو گئی ہو، یہ نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا اسے نہیں، اچھا مجھے دے دو یہ۔ بِعْنِي، فرمایا یہ درخت اسے نہ دو، مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے قال اللہ کے پیغمبر میں آپ کو بھی نہیں بیچتا۔ آپ کے دل میں خیال آیا اچھا یہ مجھے بیچنا نہیں چاہ رہا، بھائی ہوتا ہے امام صاحب کو میں بیچوں گا یہ چیز، میں گفٹ کر دوں گا، آپ یہ لے لیجئے، گفٹ ہے میری طرف سے۔ فرمایا ہو سکتا ہے یہ بیچنا نہ چاہتا ہو۔ آپ نے فرمایا وَهَبْهُ لِي، وہ درخت اچھا بیچنا نہیں چاہتے، وہ مجھے گفٹ کر دو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ سنا کہنے لگا قال لا، میں آپ کو گفٹ بھی نہیں دے رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک تیسرا آپشن رکھا اور فرمایا اس سے کہ تو بیچ بھی نہیں رہا، تو گفٹ بھی نہیں دے رہا، اب میں ایک صورت اور رکھتا ہوں، بِعْنِيهِ بِعَزْقِكَ بِعْنِيهِ بِعَزْقٍ فِي الْجَنَّةِ، تو مجھے بیچ بھی دے، قیمت بھی دیتا ہوں، اور اس کے بدلے تجھے جنت میں ایک درخت بھی دیتا ہوں۔
پھلدار درخت ہوگا. کہنے لگے میں اب بھی نہیں دیتا آپ کو. اور یہ کہہ کر چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حیرت سے پڑ گئے کہ یہ شخص پیغمبر کو نہ گفٹ دیا اس نے نہ بیچا, جنت میں درخت کے بدلے بھی نہیں دے رہا. صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر, آپ نے ایک تیسرا آپشن اس کے سامنے رکھا تھا کہ مجھے وہ درخت جنت کے درخت کے بدلے دے دو. میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہارے لیے پھلدار درخت تیار ہوگا. کیا وہ صورت میرے لیے نکل سکتی ہے اگر میں وہ دلا دوں آپ کو؟ کہنے لگے ابو الدرداء وہ مجھے نہیں دے رہا, تمہیں کیسے دے گا؟ ابو الدرداء کہنے لگے میں اللہ کے پیغمبر کوشش کروں گا, لیکن آپ بتائیے کیا وہ وعدہ میرے لیے ہوگا؟ فرمایا ٹھیک ہے کوشش کر دو. ابو الدرداء اس کے پاس چلے گئے, کہنے لگے سلام کلام کیا, کہنے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ شخص پہچان کیا, کہنے لگا آپ ابو الدرداء ہیں, مدینے کے بڑے تاجر, بہت مالدار آدمی ہیں, آپ کو کون نہیں جانے گا؟ کہنے لگے اچھا میرے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے تاجر ہیں, آپ کا تو وہ فلاں باغ ہے اور اس کے اندر جو پھل لگتا ہے ہم چھوٹے موٹے تاجر انتظار میں ہوتے ہیں کہ غلام سے مال نکلے اور ہم فوراً بولی لگا دیں, ایسا شاندار مال ہوتا ہے. کہا اچھا اور کیا جانتے ہو؟ کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ نے اس باغ کے اندر اپنی حویلی, بنگلہ اور کوٹھی بھی شاندار بنایا ہوا ہے. کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہا اچھا اور کیا جانتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا ابو الدرداء میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے اور آپ کو اپنے درختوں کی باغبانی کے لیے بارش کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. اس کنویں کا پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ درختوں کو سیراب کرنے کے لیے, آپ کے مویشیوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بڑا شاندار باغ ہے. ابو الدرداء فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو اس میں کتنے درخت ہیں؟ کہنے لگا میں درخت تو نہیں جانتا. کہنے لگے اس میں 600 کھجور کے لدے ہوئے درخت ہیں, پھلدار درخت. اس میں کنواں بھی, بنگلہ بھی, اور اس کی چار دیواری بھی ایسی ہے. کہا ہاں میں نے دیکھی ہے, چار دیواری تو دور سے نظر آتی ہے, باؤنڈری وال ہوا ہوا ہے, کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. فرمانے لگے ابو الدرداء اے شخص اب میں تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں, کرو گے سودا؟ کہنے لگے اتنے بڑے تاجر کے ساتھ سودا کرنا یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا اتنا بڑا تاجر میرے پاس آیا تھا بھائی. کہنے لگے ٹھیک ہے, بس آج ایک سودا کرتے ہیں, وہ جو درخت بیچ میں آ رہا ہے وہ مجھے دے دو, مجھے اس کا مالک بنا دو, میں تمہیں وہ پورا باغ دے دیتا ہوں. کہنے لگے ابو الدرداء مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ اس میں اتنے 600 درخت آپ بتاتے ہو پھل سے لدے ہوئے, اس میں کنواں بھی ہے, اس کے اندر بنگلہ بھی ہے, چار دیواری بھی ہے, اور اس میں کنواں کی ساری سہولتیں موجود ہیں. کہنے لگے میں آج سیریس ہوں. کہا آپ جیسا تاجر ایسی باتیں کرے؟ فرمایا تم چھوڑو اس باتوں کو, تم یہ بتاؤ سودا کرتے ہو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آج سودا کرتا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے مالک بن کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ درخت میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کہ جنت کا وہ جو وعدہ تھا وہ کیسا ہے میرے لیے. فرمانے لگے ابو الدرداء, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, فرمایا میں وہ خاص درخت آپ کو دیتا ہوں.
فرمایا اللہ کے پیغمبر نے ابو الدحداء تم نے کمال کر دیا، کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ، کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ مرارا، پیغمبر علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے ابو الدحداء تم ایک ہی بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کم من، وہ کتنے ہی درخت تمہارے منتظر ہیں، میں بھی گن نہیں پا رہا ہوں درختوں کو، ایک درخت کی بات کرتے ہو، ایک درخت مجھے دیتے ہو، میں تمہیں کتنے ہی درختوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھے تھے، تمنا کرنے لگے کاش میں ابو الدحداء ہوتا۔ میرے دوستو، اب یہ وہی چیز یقین والی چیز ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی تھا، قرآن سمجھا بھی تھا، قرآن سنا بھی تھا، اس پر عمل بھی کرتے تھے، یقین کیسا پختہ ہوا، جنت نہیں دیکھی لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ایسا یقین ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی دے دی، کہا ایک درخت مجھے مل گیا، مجھے جنت میں سب کچھ مل جائے گا، اور جنت کا ایک درخت، حدیث شریف میں آتا ہے ان فی الجنت لشجرۃ، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کی مثال یوں سمجھو، یسیر الراکب فی ظلھا، ایک سوار یسیر، سارا یسیر کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑ، یسیر الراکب تیز سواری والا۔ اب سواریاں ہر دور میں بدل سکتی ہیں، گھوڑے اونٹوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن حدیث تو قیامت تک کے لیے۔ فرمایا یسیر الراکب، ایک سواری پر سوار ہو کر تیز سواری کو دوڑاتا ہوا ایک شخص چلتا رہے اور جنت کے اس درخت کے سائے میں چلتا رہے، مئۃ عامۃ ما یفتحها، 100 سال تک سفر کرتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا ابو الدحداء ایک جنت کے درخت کی کیا بات کرتے ہو، میں تمہیں کتنے ہی درختوں کی خوشخبری دیتا ہوں، کم من عزق رداح، وہ سارے پھل سے لدے ہوئے ہیں، ابو الدحداء وہ شمار میں نہیں آ رہے۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ فأتى امرأة، اپنی بیوی کے پاس آئے اور خوشی کے مارے، زور زور سے خوشی کے مارے باغ میں داخل ہوئے، کہنے لگے یا ام الدحداء اخرجی، اس باغ سے نکل جاؤ، من الحائط فإني قد بعته بنخلة، میں نے سودا کر لیا۔ ام الدحداء سوچنے لگی اتنا ذہین آدمی یہاں کاروبار کر کے اس مقام تک پہنچا ہے، کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا ہوگا۔ کہنے لگی کس کے بدلے تم نے یہ بیچا ہے؟ فرمانے لگے بنخلۃ فی الجنہ، جنت کے درختوں کے عوض میں نے یہ بیچ دیا ہے۔ فقالت، تو کہنے لگی ربح البیع، کتنی مبارک تم نے تجارت کر لی ہے۔ صحابہ کا ایمان اور ان کی ازواج کا ایمان دیکھیں، آج ہوتی کہتے ہمیں سڑکوں پر لے کر آ گئے، سب کچھ دے دیا، کیا ضرورت تھی، تم نے جنت دیکھی ہے؟ جنت نہیں دیکھی، لیکن ایمان ایسا اسٹرانگ ہے کہ وہ یقین محکم کے درجے پر پہنچا ہوا ہے، اور وہ یقین محکم تک جب ہی پہنچتا ہے جب ایک انسان قرآن مجید سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ صحابی رسول نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے جنت دیکھی نہیں اور ایک درخت کے بدلے 600 درخت، ظاہری نقصان ہو رہا ہے، لیکن یقین کی منزل پر پہنچ کر ایک انسان کو وہ فوائد نظر آنے لگتے ہیں جو شہود کے درجے میں نہیں ہوتے، جو بظاہر نظر نہیں آتے، جو مخفی ہوتے ہیں، لیکن یقین کے درجے پر پہنچ کر ایک انسان کو وہ مخفی چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں۔ ہم نے ایک اپیل کی تھی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا، حالانکہ اس کا نتیجہ بھی دنیا میں ہی نکلے گا۔ ہم نے جو یہ بحالی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس کا نتیجہ چند ہی دنوں میں نکلے گا، سامنے آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم 100 روپے بھی دل کی فراوانی کے ساتھ سارے دیں۔
ابو الدرداء وہ 600 باغ، ایک کنواں، بنگلہ، کوٹھی، 4 دیواری، ساری آسائشیں دے کر ایک درخت کے عوض، جنت کے درخت کے عوض، جو درخت دیکھا بھی نہیں اس کے عوض یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو مزید پختہ کرنا ہے، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ جب ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوگا تو یقین محکم کے درجے پر ہم پہنچ جائیں گے، اور جب یقین محکم کے درجے پر پہنچ جائیں گے تو پھر دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے، یہ ایک انسان کو اکیلا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے تعلق مضبوط رکھنے والے کو نہ یہ قرآن دنیا میں چھوڑتا ہے نہ آخرت میں چھوڑتا ہے، اس کو کامیاب کرا کر ہی رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا، الا انہا ستکون فتنۃ، اے میرے صحابہ میرے بعد فتنے اٹھنے والے ہیں، اور فتنوں سے مراد جنگیں بھی ہیں اور یہ وبائیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، کہاں پریشانیوں کا ایک بھونچال آنے والا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَا الْمُخْرِجُ، کہ اللہ کے پیغمبر ہم ان پریشانیوں ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے؟ کوئی وظیفہ پڑھے، کیا کریں آخر؟ فَمَا الْمُخْرِجُ، آپ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ ایسی چیز ہے تمہیں ان فتنوں سے نکال دے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں فتنے اٹھے ہیں، لیکن ان صحابہ نے ان فتنوں کا مقابلہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے کیا۔ آج ہم بھی فتنوں میں مبتلا ہیں، بیرونی اندرونی سازشوں کا یہ ملک شکار ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط نہیں ہو رہا۔ کتنے ہی لوگ ہیں صرف تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں، ایک آیت ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، بس کافی سمجھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کوئی وعظ و نصیحت مشکل سے درس میں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ تو ہر ایک کو جلدی لگی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب سنتے ہی نہیں ہیں تو عمل بھی نہیں کر پاتے، جب عمل نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا تو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کیا سکھائیں گے؟ فرمایا کتاب اللہ، یہ کتاب ایسی ہے، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں ایسی چیزیں ہیں جو تم سے پہلی امتوں پر گزر چکی ہیں۔ تم سے پہلے امتیں برباد کیوں ہوئی، اس میں ساری وجوہات لکھی گئی، ان وجوہات کو چھوڑ دو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی کامیابیاں سناتے ہیں، ان کی وہ باتیں سناتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو خوشحال رہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، صرف واقعات سننے اور سنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، اس میں سابقہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور یہ ایسی انوکھی کتاب ہے کہ اس میں بعد کی خبریں بھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، کیسی ترقی ہوگی، پھر اس کے بعد اگلے مراحل، قبر میں کیا ہوگا، اس کے بعد اگلے مراحل، حشر میں کیا ہوگا، مستقبل کی خبریں اس میں موجود ہیں، صرف کوئی شخص اس کو سمجھنے والا ہو۔ فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ٹھیک فیصلے اس میں موجود ہیں۔ اپنے ان مسائل کا حل اس قرآن کے ذریعے نکالو۔ وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ ایسی چیز ہے گویا پتھر کی لکیر ہے۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق والی کتاب نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، اتھینٹک پرفیکٹ چیز ہے، جب بھی اسے اپناؤ گے تمہیں فائدہ ملے گا۔ فرمایا وما ہوا بالحزل من ترکہ، جو اسے چھوڑ دے گا، من جبار، سرکشی کرتے ہوئے،
ارے ہمارا کیا تعلق بھائی، یہ تو علماء کا کام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، من ترکہ من جباری، سرکشی کرتے ہوئے جو اس کا دامن چھوڑ دے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ آج ہر ایک شخص ٹوٹا ہوا ہے، کہیں مہنگائی نے، کہیں گھریلو مسائل نے، کہیں دیگر مسائل نے انسان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آئیے اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمائیں۔ فرمایا جو شخص سرکشی کرتے ہوئے اسے چھوڑے گا، قسم اللہ، اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ ومن استوى الى الهدى في غيره، جو اس کے علاوہ ہدایت کا راستہ کہیں اور سے تلاش کرے گا۔ کہا جی یہ پیر صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کے وظائف ہیں، یہ پڑھیں، فلاں حضرت صاحب نے لکھا ہے، ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، یہ ہدایت پر تھے۔ فرمایا جو شخص ہدایت کو اس قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کے علاوہ آج ہم نے جتنے دامن اپنے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جن جن ہستیوں سے اپنے دامن کو وابستہ کیا ہوا ہے، کہا جی یہ جنت تک پہنچا دیں گے، یہ آپ کی بخشش کرا دیں گے، یہ آپ کو یوں کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ کو فرمایا جو شخص ہدایت کو اس کے علاوہ کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وہو الذکر الحکیم، یہ حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے۔ فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ وہ کتاب ہے جو صراط مستقیم ہے۔ ہم تو صراط مستقیم کسی اور چیز کو سمجھ رہے تھے۔ نمازوں میں ہم زبان سے کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن اس راستے کو ہم نے پیک کر کے الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی صراط مستقیم ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، سننے والا جب اس سے تعلق مضبوط کرتا ہے، لا يزيغ به الأهواء، اس کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، وہ بھٹکتا نہیں ہے کبھی بھی۔ فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ أَلْسِنَةٌ، جو اس سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس کی زبان کبھی بھی بھٹکتی نہیں ہے، خلط ملط نہیں ہوتی، کبھی حق بات کہتی ہے اس کی زبان۔ فرمایا وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء کبھی بھی، حقیقی علماء، ایک تو وہ ہے الف والے، الف والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس چند کتابیں دیکھ لو بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو عین والے ہیں میرے دوستوں، ان کے لیے فرمایا وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہو سکتے۔ وہ جب پڑھیں گے انہیں کوئی نہ کوئی قیمتی موتی مل جائے گا، کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، جب پڑھیں گے ان کی بھوک میں اضافہ ہوگا کہ اور اس کو سمجھ لو۔ فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار تکرار سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ کتنی کتابیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے اس کا پیغام پہنچا دیا، اب دوبارہ آپ پہنچائیں گے، لوگ کہتے ہیں میاں بار بار سنا رہے ہو یہی باتیں، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے آپ جب پڑھیں گے نیا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، نئی کوئی بات سامنے آ جائے گی، اس سے کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوگا۔ جتنا سنائیں گے، جتنا سنیں گے، اتنا تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے نوادرات، اس کے ہیرے موتی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ هُوَ الَّذِي، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سن کر جن بھی اپنی زبانوں سے یہ کہہ اٹھے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ایسی عجیب کتاب ہم نے، ایسا عجیب کلام سنا ہے جو صرف ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔
فرمایا یہ ایسی کتاب ہے من قال به صدقہ، جو اس کے مطابق بات کرے گا وہ بے فکر ہو جائے، ہمیشہ سچ کہے گا، اس سے ہٹ کر کہے گا تو جھوٹ کا امکان رہے گا، لیکن جب بھی اس کے مطابق بات ہوگی وہ ہمیشہ سچی بات ہوگی۔ ومن عمل به اجر، جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا اسے لازمی اجر ملے گا۔ ومن حکم به عدلا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ ہمیشہ عدل پر مبنی فیصلہ کرے گا، اس سے غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ ومن دعا الیہ، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، فرمایا ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے۔ لہذا آج ہم نے اس اہم ترین عبادت کو کرنے میں مزید جستجو کرنی ہے، اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی رغبت دلانی ہے، اپنی اولاد کا بھی ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ اگر مدارس بند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بچہ مدرسے میں جائے گا تو پڑھے گا اور سیکھے گا، آپ اپنے گھر میں تھوڑا بہت جو آپ کو آتا ہے وہ سکھا دیں، لیکن وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس افضل ترین عبادت کر کے اپنے یقین کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔